وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعن الله ولعنهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناد عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علي يا علي يا علي في سبيل الله صلوات بلند. دعائے ظہور ضرورت زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پورا فرمائے، اس دربار سے کوئی خالی دامن نہ رہے. امام حسین سرکار اپنے عزاداروں کی حفاظت فرمائے، صرف کرشن نگر کی اس بارگاہ میں نہیں بلکہ پورے جہان کی جس بارگاہ میں بھی ذکر حسین ہو رہا ہے امام حسین اس نوکری کو قبول کرے. سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دیکھو. دعا مل کے مانگنا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں. امام حسین اپنے ماتمیوں کی حفاظت فرمائے. حجت دوران ضرورت کائنات امام زمانہ تجل ظہور ہو. صلوات بلند آواز. قال اللہ تبارک کا آغاز میں نے حدیث قدسی کے ٹکڑے سے کیا. کائنات کا عظیم خالق اپنی شناخت کے اسباب پہ گفتگو کر رہا ہے. بھائی جان مجھے دیتے ایک بار اسے ٹھیک کر لیں میرے بھائی. ٹھیک ہے، آپ اسے تسلی سے ٹھیک کر لیں نا. ٹھیک ہے، صلوات پڑھ دیں. خالق اکبر اپنی شناخت کے اسباب پہ گفتگو فرماتے ہوئے فرما رہا ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. چھپا ہوا خزانہ ہوں نہیں، چھپا ہوا خزانہ تھا، ان کو بنا کے ظاہر ہو گیا. بہت بہت شکریہ. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اورا، کہیں ہے کیورا کہیں ہے انور. فاحببت ان اورا، مجھے یہ محبوب ٹھہرا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت یا محمد، پس اے محمد میں نے آپ کو خلق کیا. کس لیے؟ اپنی پہچان کی. پہلے محبوب ٹھہرا پھر خلق کیا، یعنی محبوب سے بھی پہلے محبوب کی محبت کو بنایا. بڑی بہت شکریہ. پہلے محبوب ٹھہرا پھر خلق فرمایا، یعنی محبوب سے بھی پہلے محبوب کی محبت کو خلق فرمایا. اور خلق کس انداز سے کیا؟ خود بے دل تھا، ایک دل والا بنا دیا. خود بے دل تھا، ایک دل والا بنا دیا. خود بے زبان تھا. بولو تو صحیح آپ. میں کتنی آسان اور کتنی آپ کے مزاج کے مطابق بات کر رہا ہوں. خود بے دل تھا، ایک دل والا بنا دیا. خود بے زبان تھا، ایک زبان والا بنا دیا. خود بے جسم تھا، خود بے جسم تھا، ایک جسم والا بنا دیا. مجھے اندازہ ہے
حسین علیہ السلام سرکار کا ذکر سننے کے لیے صرف میرے شیعہ بھائی نہیں ہیں، شیعہ سنی بھائی مل کے ذکر حسین سن رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں میں دونوں بھائیوں کی بارگاہ میں ذرا یہ بتا سکوں کہ سیرت نبی کیا ہوتی ہے۔ دونوں بھائیوں کے دربار میں صرف یہ بتا سکوں کہ میرا نبی کیا ہے، میرے نبی کی توصیف کیا ہے، میرے نبی کی مدحت کیا ہے، جو کچھ میں سمجھ سکا ہوں، جو کچھ میں سمجھ سکا ہوں، ورنہ یہ میرے بس میں نہیں کہ میں بتاؤں نبی کیا ہے۔ خود بے دل تھا، ایک دل والا بنا دیا، خود بے زبان تھا، ایک زبان والا بنا دیا، خود بے جسم تھا، ایک جسم والا بنا دیا، اور عزیزان گرامی قدر چھوٹا بھائی سمجھ کے، بیٹا سمجھ کے، نوکر سمجھ کے بات سمجھنا، اس انداز سے بنایا کہ جب بنانے والا بننے والے کو بنا چکا تو پھر بنانے والے کو بننے والے سے پیار ہو گیا۔ بڑی مہربانی۔ جب بنانے والا بننے والے کو بنا چکا تو پھر بنانے والے کو بننے والے پہ پیار ہو گیا۔ بے دل تھا، دل والا بنایا، اور دل والے نے بے دل کا دل لے لیا۔ جو بندے اردو سمجھتے ہیں تھوڑا سا میرا استاد ہے۔ بے دل تھا، دل والا بنایا، اور پھر دل والے نے بے دل کا دل لے لیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا اور بنا کے دیکھنا شروع کیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا اور پھر بنا کے دیکھنا شروع کیا۔ محبت سے بنایا، محبت سے دیکھا۔ اپنی پہلی مخلوق کو، اپنی پہلی کوشش کو، اپنی پہلی کاوش کو، اپنی پہلی پہچان کو خالق نے نادیدہ نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ کوئی اتنا مشکل جملہ نہیں تھا اتنا مشکل آپ نے لیا ہے۔ خالق نے اپنی پہلی کاوش کو، اپنی پہلی کوشش کو، اپنے پہلے محبوب کو، اپنی پہلی شناخت کو نادیدہ نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ بننے والے کو بنانے والے کی اندیکھی آنکھوں کی گرمی محسوس ہوئی۔ بننے والے کو بنانے والے کی اندیکھی آنکھوں کی، جس طرح آپ کی مرضی، میں کہوں گا نہیں آپ سے کہ آپ بولے، حق بنے تو تھوڑا میرا ساتھ دے۔ بننے والے کو بنانے والے کی اندیکھی آنکھوں کی گرمی محسوس ہوئی۔ میرے نبی کے مقدس بدن سے پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ خالق نے سوچا حبیب کے مقدس بدن کا پہلا پسینہ ہے، ضائع نہ ہو جائے، اکٹھا کر کے کائنات بنا دیتے۔ حبیب کے شیعہ و شیعہ رہو، سنی ہو سنی رہو، انصاف کی بات سنو، حبیب کے مقدس بدن کا پہلا پسینہ ہے، ضائع نہ ہو جائے، اکٹھا کر کے کائنات بنا دیتے ہیں۔ پسینہ جمع کرنا شروع کیا، کائنات کو بنانا شروع کیا۔ کیسے جمع کیا؟ یہ علیحدہ بات ہے۔ کن ہاتھوں سے جمع کیا؟ آپ کی مرضی ہے۔ کیسے شروع کیا؟ یہ علیحدہ بات ہے۔ کن ہاتھوں سے جمع کیا؟ یہ علیحدہ بات ہے۔ حبیب کا پسینہ جمع کر کے کائنات کو بنا دیا۔ اٹھاؤ کتابیں، رکھو علماء کو سر تک قرآن۔ خلق اللہ العرش من عرق راسہ، حبیب کے سر کا پسینہ لیا، عرش بنا دیا۔ خلق اللہ اللوح والقلم من عرق صدرہ، حبیب کے سینہ بیکینہ کا پسینہ لیا، لوح و قلم بنا دیے۔ سارے بولو میرے ساتھ، سارے بولو جو سمجھ رہے ہو۔ حبیب کے سر کا پسینہ لیا، عرش بنا دیا۔ حبیب کے سینہ بیکینہ کا پسینہ لیا، لوح و قلم بنا دیے۔ خلق اللہ الملائکہ من عرق یدہ، حبیب کے ہاتھوں کا پسینہ لیا، فرشتے بنا دیے۔ خلق اللہ الارض من عرق رجلہ، حبیب کے پاؤں کا پسینہ لیا، زمین بنا دی۔ الجھتا نہیں، محمد کی عظمت کے ہر منکر سے صرف اتنا پوچھتا ہوں، جس کے پسینے سے عرش بنے وہ فرشی ہوتا ہے؟ بولو تو صحیح ہے، پریشان نگر والوں تو سننے آئے ہو میری بات۔ بڑی مہربانی۔ حبیب کے سر کا پسینہ لیا، عرش بنا دیا خالق نے۔ جس کے سر کے پسینے سے عرش بنے وہ فرشی ہوتا ہے۔ خلق اللہ اللوح والقلم من عرق صدرہ، حبیب کے سینہ بیکینہ کا پسینہ لیا، لوح و قلم بنا دیا۔ کسی مذہب کے عالم سے جا کے پوچھئے لوح و قلم کیا ہے،
وہ کہے گا لوح قلم وہ ظرف ہے جس پہ مقدر لکھا ہوا ہے. مقدر تو میرے نبی کے پسینے کا نام. سارے بولو نا میرے ساتھ. جس پہ مقدر لکھا ہوا ہے، مقدر تو میرے نبی کے پسینے کا نام ہے. لوح قلم کیا ہے؟ قلم نے ماضی لکھا، لوح پہ لکھا گیا. قلم نے حال لکھا، لوح پہ لکھا گیا. قلم نے مستقبل لکھا، لوح پہ لکھا گیا. جو ماضی ہے وہ بھی تیری نظر سے غائب ہے، جو مستقبل ہے وہ بھی تیری نظر سے غائب ہے. ارے علم غیب تو میرے نبی کے پسینے کو ہے، تو محمد کی بات بولو تو صحیح سارے جو سمجھ رہے ہو. علم غیب تو میرے نبی کے پسینے کو ہے، تو میرے نبی کی بات کرتا ہے. خلق اللہ الملائکہ میں نے کے یدائے، اللہ نے حبیب کے ہاتھوں کا پسینہ لیا، فرشتے بنا لیے. سارے فرشتے گننا شروع کر دوں؟ ایک اشرا اسی گفتگو پہ چاہیے. میکائیل کون ہے؟ فرشتہ. جبرائیل کون ہے؟ فرشتہ. اسرافیل کون ہے؟ فرشتہ. اسرائیل کون ہے؟ فرشتہ. کیا کام ہے اسرائیل کا؟ روح قبض کرتا ہے. کیا کام ہے میکائیل کا؟ رزق بانٹتا ہے. کیا کام ہے اسرافیل کا؟ سور پھینکتا ہے. کیا کام ہے جبرائیل کا؟ نظام کائنات چلاتا ہے. موت و حیات پہ قدرت رکھتا ہے محمد کا پسینہ. بولو تو صحیح میرے ساتھ، بولو تو صحیح میرے ساتھ، بولو تو صحیح نہ تھوڑا سا. موت و حیات پہ قدرت رکھتا ہے میرے نبی کا پسینہ. میرے نبی کی بات کرتا ہے. خلق اللہ الارض، میں نے آج کے نچلائے حبیب کے پاؤں کا پسینہ لیا، زمین بنا دی. پوچھو علماء سے کیا ہے زمین؟ علماء کہتے ہیں زمین وہ مصدر ہے جس کے سینے سے اناج اگلتا ہے اور انسانیت کھاتی ہے. اللہ نے حبیب کے پاؤں کے پسینے سے زمین بنائی. محمد کے پسینے سے رزق نکل رہا ہے اور کائنات کھا رہی ہے. جو بندہ آپ بھی نہیں بولتا اس کی بے نیازی ہے. میں کچھ کہہ نہیں سکتا. یہ پسینہ پسینہ ہے، میل نہیں. ہاتھ کا پسینہ پسینہ ہے، میل نہیں. بدن کا پسینہ پسینہ ہے، مایا نہیں. پاؤں کا پسینہ پسینہ نہیں، پاؤں کی میل ہے. اللہ نے محمد کے پاؤں کا پسینہ لیا، زمین بنائی، اس سے اناج نکلتا ہے جو انسان صدیوں سے کھا رہے ہیں. مولوی کو شرم نہیں آتی، 1400 سال سے محمد کے پاؤں کی میل کھاتا ہے، پھر بھی کہتا ہے میں نبی. مل کے بولو، دل سے بولو، یا اللہ یا محمد. پائے نعرے پائے چلی، سوالہ کنارہ حاضری. محمد کے پاؤں کی میل کھا رہا ہے اور وہ بھی صدیوں سے، پھر بھی کہتا ہے میں نبی جیسا. انکار کیا ہے علماء نے. لوگ کہتے ہیں نبی کا سایہ بنایا ہے، بھیجا نہیں. کہیں کہا جاتا ہے بنائے نہیں. انکار کیا علماء نے اس بحث کا کہ بنائے نہیں. نہ علماء کہتے ہیں بنایا ہے، بھیجا نہیں. تھک گئے تو آپ کی مرضی. اللہ نے حبیب کا سایہ بنایا ہے، بھیجا نہیں. کیوں نہیں بھیجا؟ اس لیے کہ سائے کی عادت ہے، یہ آگے چلتا ہے یا پیچھے. حبیب کا سایہ بنایا ہے، بھیجا نہیں. میں نے کہا بار الہ جب سایہ بنایا ہے تو بھیجا کیوں نہیں؟ فرمایا شوکت سائے کی عادت ہے، یا چلنے والے سے آگے چلتا ہے یا پیچھے، یا چلنے والے سے آگے چلتا ہے یا پیچھے. اگر میں محمد کا سایہ بنا دیتا اور وہ محمد سے آگے چلتا، میری غیرت کو گوارا نہیں کوئی محمد سے آگے. سارے بولو نا، سارے بولو تو سمجھ رہے ہو. میری غیرت کو گوارا نہیں کوئی میرے حبیب سے آگے چلے، چاہے اس کا سایہ کیوں نہ ہو. میں نے کہا پھر ایک ایسا سایہ بناتا جو پیچھے چلتا. فرمایا اس میں بھی قباحت تھی. میرے حبیب کے جتنے ساتھی ہیں ان کی عادت ہے میرے حبیب کے نقش قدم پہ قدم رکھ کے چلتے ہیں. مجھے گوارا نہیں کسی صحابی کا قدم محمد کے ساتھ، مجھے گوارا نہیں کسی صحابی کا قدم محمد کے سائے پہ آ جائے. میں نے کہا الہ ایک ایسا سایہ بناتا جو نہ آگے چلتا نہ پیچھے چلتا، تیرے حبیب کے ساتھ ساتھ چلتا. فرمایا اس میں بھی قباحت تھی. ممکن تھا میدان محشر میں وہ سایہ کہہ دیتا میں نبی جیسا، میں نبی جیسا.
نوکر جیسا ہو. جو بندہ اب تک نہیں بول سکا جملہ سمجھ آ جائے تو نوکر سمجھ کے بولنا میری غیرت کو گوارا نہیں, محمد کا سایہ بھی محمد جیسا ہو. انصاف تو کرو, جب نبی کا سایہ اس جیسا نہیں تو ہم سایہ اس جیسا کریں. تو ہم سایہ اس جیسا کیسے اور کیوں نہیں بھیجا سایہ اللہ نے, بنا کے کیوں نہیں بھیجا اللہ نے سایہ؟ صرف اس لیے سوچا یہ کائنات کے خالق نے پیار سے, سوچا یہ کائنات کے خالق نے پیار سے دنیا میں اپنا سب سے حسین اسم بھیج دوں, محبوب کے بغیر رہوں گا میں کس طرح, سایہ یہاں پہ رکھ لوں وہاں جسم. نوکری دے جائیے. سوچا یہ کائنات کے خالق نے پیار سے دنیا میں اپنا سب سے حسین اسم بھیج دوں, دنیا میں اپنا سب سے حسین اسم بھیج دوں, محبوب کے بغیر رہوں گا میں کس طرح, سایہ یہاں پہ رکھ لوں, سایہ یہاں پہ رکھ لوں. خدا کی قسم ہے میں کسی متنازع موضوع پہ کوئی گفتگو پورے عشرے میں نہیں کرنا چاہتا, مگر دکھ ضرور ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات ذرا آسان کر کے سمجھا دوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. ایک عالم مثلا نجف سے ایک عالم آ گیا ہے آپ کے پاس, آپ نے ساری زندگی میں اس سے پہلے عالم دیکھا ہی نہیں. مثال دے رہا ہوں, ابا نہیں دیکھی, کبا نہیں دیکھی, امامہ نہیں دیکھا, عالمانہ لباس نہیں دیکھا, عالمانہ ریش نہیں دیکھی, عالمانہ وضاقتہ نہیں دیکھی. عالم آیا ہے آپ کو دین بتانے کے لیے, آپ ڈر کے مارے اس کے قریب ہی نہیں جاتے. عالم چلا ہے نجف سے آپ کو دین بتانے کے لیے, آپ ڈر کے مارے اس کے قریب ہی نہیں جاتے, دوسرے کو روکتے ہو اس کے قریب نہیں جانا. اس کا لباس دیکھا, اس سے پہلے کبھی ایسا لباس دیکھا, جادوگر ہے پتہ نہیں کہاں سے کپڑے لایا. میں کیشن نگر والوں اس سے آسان کر کے بات نہیں سمجھا سکتا. اس سے پہلے کسی کا ایسا لباس دیکھا ہے, جادوگر ہے پتہ نہیں کہاں سے لباس لے آیا ہے, ایسا لباس اس سے پہلے کبھی دیکھا ہے, اس کے پاس نہیں جانا. عالم نے آسمان کی طرف دیکھا, نجف والوں نے انتظام کیا ہوا تھا, فضا میں ان کا کوئی جہاز گزر رہا پہنے والا, کوئی نظام چلانے والا, کوئی رزق دینے والا, کوئی موت پہ قادر, کوئی موت پہ قادر, کوئی جنت بیچنے والا, کوئی کھانا منگوانے, کوئی جنت بیچنے والا, کوئی کھانا منگوانے والا. ذہن میں بیٹھ گیا لوگوں کے اس کے قریب ہی نہیں جانا, اس کا کھانا ہم سے مختلف, اس کا پہناوا ہم سے مختلف, اس کی سواری ہم سے مختلف. ہم سیر کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کسی بات کو چلے جاتے ہیں, یہ معراج سے نیچے جاتا نہیں. سیر کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کسی بات میں چلے جاتے ہیں, یہ معراج سے نیچے سیر نہیں کرتا, براق سے نیچے اس کی سواری نہیں ہے, جبرائیل سے چھوٹا اس کا نوکر, براق سے نیچے اس کی سواری نہیں ہے, جبرائیل سے چھوٹا اس کا نوکر نہیں ہے, اس کے پاس ہی نہیں جانا. عالم نے خط لکھا نہ جاتا, بھیجنے والوں مجھے جس ماحول میں تم نے بھیجا ہے وہاں بڑی عجیب و غریب دنیا ہے. لوگ میرے کپڑوں سے ڈرتے ہیں, لوگ میرے لباس سے ڈرتے ہیں, میرے تام سے ڈرتے ہیں, میری سواری سے ڈرتے ہیں, میری سیر سے ڈرتے ہیں, میرے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے سے ڈرتے ہیں, میری وضاقتہ سے گھبراتے ہیں. ڈر کے مارے کوئی میرے قریب نہیں آتا. جب تک لوگ میرے قریب نہیں آئیں گے تب تک میں بات نہیں سمجھا سکوں گا. واپسی حکومت نجف کی طرف سے عالم کو جواباً خط ملا, اپنی ابا کبا چھوڑو, جو لباس وہ پہنتے ہیں ویسا لباس پہنو, جہاں وہ سوتے ہیں وہاں سو جاؤ, جو وہ کھاتے ہیں وہ کھا لو, جیسے نوکر ان کے ہیں ویسے رکھ لو, جیسے وہ لوگ ہیں انہیں قریب آنے دو, جیسے وہ لوگ ہیں انہیں قریب آنے دو. کسی طرح کوشش کرو ان کے قریب ہو جاؤ تاکہ انہیں اپنی بات سمجھا لو. عالم نے ابا بھی اتار دی, کبا بھی اتار دی, امامہ اتار دیا, ویسا لباس پہن لیا جیسا تم لوگوں کا ہے, ویسا ناشتہ کیا جیسا تم کرتے ہو, ویسی سواری استعمال کی جیسی تم کرتے ہو. اور بھائی یہ تو اس کی کریمی ہے, وہ تم جیسا بن کے تمہیں سمجھا رہا ہے. تم تو جہالت نہ کرو, اسے اپنے جیسا نہ کہو.
سے اپنے جیسا نہ کرو، اس میں اور تم میں کتنا فرق ہے؟ اس کے پسینے کا نام عرش ہے، حق تو نہیں رہنا، اس کے پسینے کا نام عرش ہے، اس کے پسینے کا نام لو ہے، اس کے پسینے کا نام قلم ہے، اس کے پسینے کا نام کرسی ہے، اس کے پسینے کا نام فرشتہ ہے، اس کے پسینے کا نام رزق ہے۔ اور اگر تھک نہ گئے ہوں میرے بھائی، میرے بزرگ، تو ایک بات کرتا چلوں، کائنات کا قانون ہے، پسینہ قیمتی نہیں ہوتا، خون قیمتی ہوتا ہے۔ کبھی بازار میں جاتے ہوئے کسی کو دیکھو، پسینہ بہہ رہا ہے، کوئی خوف نہیں ہے، مزدور مزدوری کر رہا ہے، پسینہ ضائع ہو رہا ہے، اسے کوئی دکھ نہیں ہے، اچانک انگلی کٹ گئی، خون بہہ گیا، دوڑتا ہوا ڈاکٹر کے پاس آیا، ڈاکٹر صاحب میری انگلی کٹ گئی، خون بہہ گیا، خون روکے، خون ضائع نہ ہو جائے، پسینہ بہت کم ہے، خون بہت قیمتی ہے۔ محمد کا پسینہ عرش ہے، پسینہ لو ہے، پسینہ قلم ہے، پسینہ فرشتہ ہے، پسینہ رزق ہے، اور جس کے پسینے کی یہ قیمت ہے، وہ اگر علی سے کہہ دے تو میرا خون میں تیرا، بڑا فرق ہے۔ ہم دین سیکھنے والے، وہ دین سکھانے والا، ہم کلمہ پڑھنے والے، وہ کلمہ پڑھانے والا۔ کہہ دوں ایک لفظ، ہم صدقے والے، وہ ہدیے والا۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ ہم دین سیکھنے والے، وہ سکھانے والا، ہم کلمہ پڑھنے والے، وہ پڑھانے والا، ہم صدقے والے، وہ ہدیے والا، ہم زکوٰۃ والے، وہ صلوات والا۔ یار بولا تو کرو بات اگر اچھی ہوتا ہے۔ ہم صدقے والے، وہ ہدیے والا، ہم زکوٰۃ والے، وہ صلوات والا، ہم رضی اللہ، وہ صلی اللہ، ہم رضی اللہ، وہ صلی اللہ۔ برابری کا تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ علیحدہ بحث ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ذاکرین حسین علیہ السلام یا شیعہ خطباء و واعظین و شعراء مدحت نبی نہیں کرتے، اللہ کے رسول کی تعریف بیان نہیں کرتے۔ میں اس الزام کا باقی لوگوں کے بارے میں کوئی جواب دے سکوں یا نہ دے سکوں، یہ علیحدہ بحث ہے۔ اپنے بارے میں تسلیم کرتا ہوں، میں 16 سال کی شاعرانہ زندگی میں اب تک مدحت نبی نہیں لکھ سکا۔ میں برسر ممبر ہی تسلیم کرتا ہوں، 16 سال کی شاعرانہ زندگی میں میں مدحت رسول نہیں لکھ سکا۔ 16 سال صرف کرنے کے بعد بڑی مشکل سے علمی سفر کر کے قم تک جا کے مجھے محمد کی جوتی سمجھ میں آئی۔ طبیعتیں گھبرائی ہوئی ہیں تو میں بس کر دیتا ہوں۔ 16 سال کے علمی سفر میں 2 سال بی بی کے روزے پہ مسلسل رہ کے مجھے 16 سال کے علمی سفر کے بعد اپنے نبی کی جوتی سمجھ میں آئی ہے۔ جوتی کیا ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو اللہ کے نبی کی اس جوتی اور فرشتوں کے استاد جبرائیل کے درمیان ایک گفتگو ہوئی ہے، میں وہ سنا۔ صلوات ایسے پڑھو کہ طبیعت راضی ہو۔ مکالمہ عنوان ہے، شخصیتیں 2 ہیں۔ مکالمہ کلام سے نکلا ہے۔ یہ عربی زبان کا ایک باب ہے جس کا نام ہے مفاعلہ۔ باب مفاعلہ کی شناخت یہ ہے کہ 2 شخصیتیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، ان میں سے ایک زبر ہو جاتی ہے، ایک زیر ہو جاتی ہے۔ مثلا مطالعہ، ایک پڑھتا ہے، ایک کو پڑھا جاتا ہے۔ مضاربہ، ایک ضرب لگاتا ہے، ایک کو لگتی ہے۔ مقاتلہ، ایک قتل کرتا ہے، ایک قتل ہوتا ہے۔ مباہلہ، ایک لعنت کرتا ہے۔ وزن ہے نا؟ مباہلہ، ایک لعنت کرتا ہے، ایک پہ لعنت ہو جاتی ہے۔ مسالمہ، ایک سلام پڑھتا ہے، ایک سنتا ہے۔ مشاعرہ، ایک شعر کہتا ہے، ایک شعر سنتا ہے۔ ایک شخصیت بھاری ہو جاتی ہے، ایک ہلکی رہ جاتی ہے۔ اسی وزن پہ ہے مکالمہ، کلام سے نکلا ہے۔ 2 شخصیتوں کی آپس میں گفتگو کو کہتے ہیں مکالمہ عربی زبان میں۔
جو دو شخصیتیں میرے پاس ہیں، ایک ہے فرشتوں کا استاد جبرائیل اور ایک ہے اللہ کے نبی کی جوتی۔ میں شیعہ سنی دوستوں کو، بھائیوں کو دعوت سماعت دے رہا ہوں، آؤ سنو میں اپنے نبی کی جوتی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہے طبیعت میں نظم شروع کر دوں؟ بڑی مہربانی۔ آؤ سب اس محمد کی مدحت کریں جس کے قدموں کا صدقہ یہ دارین ہے۔ حسین تمہیں سکھی رکھے، حسین تمہیں آباد رکھے، یہاں سے لے کے باہر تک جتنے حلال زادے، جتنے حلالی موالی تشریف فرما ہے، نوکر سمجھ کے اپنا اور حسین کا مشترکہ بھائی کی کوئی بات ضائع نہ ہونے دیں گے۔ آؤ سب اس محمد کی مدحت کریں جس کے قدموں کا صدقہ یہ دارین ہے، جس کے انوار اوصاف ہیں عرش کے، جس کا نقش قدم فرش کا زین ہے۔ دکھ یہی ہے، ذرا سادہ پڑھا جائے آپ گھبرا جاتے ہیں۔ جس کے انوار اوصاف ہیں عرش کے، جس کا نقش قدم فرش کا زین ہے، جس کا منصب ہے پاکیزگی نفس کی۔ نہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ قرآن کہتا ہے وہ آیا اسی لیے انہیں پاک بنائے، علم و حکمت کی تعلیم دے، پاک بنائے، پاک بنے نہیں، علم و حکمت کی تعلیم دے، علم و حکمت کی تعلیم لے نہیں، جس کا منصب ہے پاکیزگی نفس کی، جس کا ذکر حسیب باعث چین ہے۔ نالین کہتے ہیں جوتی کو کافیہ سمجھنا، جس کا ذکر حسیب باعث چین ہے، اس کی دستار عصمت کا کیا تذکرہ، بوسہ گاہ ملک جس کی نالین ہے۔ بھائی پوری توجہ، پوری توجہ، پوری توجہ۔ اس کی دستار عصمت کا کیا تذکرہ، بوسہ گاہ ملک جس کی نالین ہے، اور وہ شہر جس کی مٹی کی رب جہاں اپنے قرآن میں قسمیں کھاتا رہا۔ شعر میں علم کبھی کبھی ہوتا ہے۔ وہ شہر جس کی مٹی کی رب جہاں، لوٹ سے مو بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ حبیب مجھے اس شہر کی قسم، کیوں؟ تو اس شہر میں رہتا ہے اور اس شہر میں کوئی کمال نہیں، تو رہتا ہے، اس لیے مجھے اس شہر کی قسم۔ مسلمانوں انصاف تو کرو، محمد جس شہر میں رہے اللہ کو وہ شہر اتنا پیارا ہے، اس کی قسم کھاتا ہے جس کے سینے پہ پلے۔ سوچو تو صحیح یار، گھبرا کیوں رہے ہو؟ سوچو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ کو وہ شہر اتنا پیارا ہے جس کے سینے پہ پلے۔ اللہ نے وہ سینہ کتنا پیارا ہوا، وہ شہر جس کی مٹی کی رب جہاں اپنے قرآن میں قسمیں کھاتا رہا۔ اس محمد کے جوتے کا اعزاز ہے، اسی مٹی پہ تلوے لگاتا رہا۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ بالکل میں مطمئن ہوں، اس محمد کے جوتے کا اعزاز ہے، اسی مٹی پہ تلوے لگاتا رہا۔ پہلا بند تعارف کے لیے میں نے پڑھا ہے، اب میں نظم شروع کر رہا ہوں۔ جوتی اور جبرائیل کا مکالمہ ہے۔ ہنس کے نالین سرور یہ جبریل سے روز کہتی رہی جب بھی آیا کرو۔ اور میرا وعدہ رہا اگر آپ گفتگو کے ساتھ ساتھ رہے تو آج ہم دونوں مل کے معراج تک نہ گئے تو پھر ذکر مصطفیٰ کا مزہ ہی نہیں۔ یہ میرا آپ سے وعدہ رہا۔ ہنس کے نالین سرور یہ جبریل سے روز کہتی رہی جب بھی آیا کرو۔ میرے نبی کی جوتی فرشتوں کے استاد سے کہہ رہی ہے تم پہ واجب ہے تم مجھ سے چھپ کر ملو، میری عظمت جہاں کو بتایا کرو۔ حسین تمہیں سکھی رکھے، حسین تمہیں سکھی رکھے۔ تم پہ واجب ہے تم مجھ سے چھپ کر ملو، تم پہ واجب ہے تم مجھ سے چھپ کر ملو، میری عظمت جہاں کو بتایا کرو۔ باہر تک بیٹھے ہوئے سامعین پوری توجہ چاہوں گا۔ تم پہ واجب ہے تم مجھ سے چھپ کر ملو، میری عظمت جہاں کو بتایا کرو۔ جوتی کہتی ہے چاہتے ہو بلندی جو پرواز میں اپنے پر مجھ سے مس کر کے جایا۔ بولو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح۔ چاہتے ہو بلندی جو پرواز میں، چاہتے ہو بلندی جو پرواز میں اپنے پر مجھ سے مس کر کے جایا کرو۔ جب فراغت ملے میرے آداب سے تب وہی مصطفیٰ کو سنایا کرو۔ جب فراغت ملے میرے آداب سے، جب فراغت ملے میرے آداب سے تب وہی مصطفیٰ کو سنایا کرو۔ جبریل کہتے ہیں کیوں؟ جوتی فرماتی ہے وہ خدا جو زمانے کا محبوب ہے اس کے محبوب اول کو محبوب ہوں۔ اب یہ مجھ پہ واجب نہیں کہ میں پوری ترکیب آپ کو سمجھاؤں، سمجھنی تو آپ نے خود ہے نا۔ وہ خدا جو زمانے کا محبوب ہے اس کے محبوب اول کو محبوب ہوں، جس کی نسبت سے سارا زمانہ بناؤ اس محمد کے قدموں سے منسوب۔
اللہ جس کی نسبت سے سارا زمانہ بنا، جس کی نسبت سے سارا زمانہ بنا، اس محمد کے صلوات پڑھ دو مل کے بلند وہ خدا جو زمانے کا محبوب ہے، مجھے دیکھتے رہیے گا، وہ خدا جو زمانے کا محبوب ہے، اس کے محبوب اول کو محبوب ہوں، جس کی نسبت سے سارا زمانہ بنا، اس محمد کے قدموں سے طبیعتیں گھبرا تو نہیں گئی ہاں، اس محمد کے قدموں سے منسوب ہوں۔ جبرائیل سے جوتیاں کہا نا، جبرائیل جوتی کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں میں بھی سارے فرشتوں کا استاد ہوں۔ بولو یہ جبرائیل بھی اپنا آدمی ہے ہاں، جبرائیل جوتی سے کہہ رہا ہے میں بھی سارے فرشتوں کا استاد ہوں، کچھ امور زمانہ کا ناظم بھی ہوں، سارے نہیں کچھ امور زمانہ کا ناظم بھی ہوں، سب رسولوں کا مخفی مددگار ہوں، آسمانی جریدوں کا عالم بھی ہوں، جب سے خالق نے تخلیق مجھ کو کیا تب سے آل محمد کا خاتم بھی جاگو بھائی کرشن نگر والا تو سمجھ رہے ہو میری بات۔ میں بھی سارے فرشتوں کا استاد ہوں، کچھ امور زمانہ کا ناظم بھی ہوں، سب رسولوں کا مخفی مددگار ہوں، آسمانی جریدوں کا عالم بھی ہوں، جب سے خالق نے تخلیق مجھ کو کیا تب سے آل محمد کا خادم بھی ہوں۔ جبرائیل نبی کی جوتی سے کہتے ہیں جن کے گھر میں ہے کب سے رہائش تیری، ان کی چوکھٹ کا ادنا ملازم بھی ہوں۔ میری مرضی یار، جن کے گھر میں ہے کب سے رہائش تیری، جن کے گھر میں ہے کب سے رہائش تیری، ان کی چوکھٹ کا ادنا ملازم بھی ہوں۔ جو خدا نے دیا ہے مجھے مرتبہ، اپنے اعزاز پہ ناز کرتا ہوں میں، تو مدینے کی گلیوں میں رہتی ہے اور عرش اعظم پہ پرواز کرتا عید کا دعویٰ سمجھ میں آ گیا؟ اس نے کہا جوتی تو مدینے کی گلیوں میں رہتی ہے، میں عرش کی بلندیوں میں رہتا ہوں، پھر تو مجھ سے بہتر کیوں ہو گئی؟ جبرائیل کا جواب سن لیا، جوتی کا جواب سننا، دیکھ کے جبرائیل کی طرف سبحان اللہ، میرے نبی کی جوتی فرماتی ہے جس سفینے کا ہو نا خدا مصطفیٰ، اس سفینے کے آگے تیرا عرش کیا؟ سارے بولو نا میرے ساتھ۔ جبرائیل کہہ رہا ہے میں عرش کی بلندیوں میں رہتا ہوں، تو مدینے کی بستیوں میں رہتی ہے، مدینے کی گلیوں میں رہتی ہے۔ جوتی کہتی ہے جس سفینے کا ہو نا خدا مصطفیٰ، اس سفینے کے آگے تیرا عرش کیا؟ جس کا راکب ستاروں کا منہ چوم لے، ایسے جینے کے آگے تیرا عرش کیا؟ جو شریعت کی انگلی میں پیوست ہو، اس نگینے کے آگے تیرا عرش کیا؟ جس مدینے میں رہتی ہے آل نبی، اس مدینے کے آگے تیرا عرش۔ بہت شکریہ۔ جس مدینے میں رہتی ہے آل نبی، اس مدینے کے آگے تیرا عرش کیا؟ تیرا عرش کیا؟ جبرائیل نے کہا میں عرش پہ رہتا ہوں۔ جوتی کہتی ہے انبیاء اولیاء اوصیاء کی قسم، عرش سے کافی بہتر ہوں میں فرش پہ، اور جس عرش کی بات کرتا ہے تو تجھ سے پہلے میں رہتی تھی اس عرش پہ۔ جس عرش کی بات کرتا ہے تو، جس عرش کی بات کرتا ہے تو، تجھ سے پہلے میں رہتی تھی، تجھ سے پہلے میں رہتی تھی اس عرش پہ۔ جبریل کہتے ہیں ٹھیک ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے، لیکن سوچ تو صحیح میں کیا ہوں۔ جوتی فرماتی ہے مثلاً، فرشتوں کا استاد کہتا ہے مثلاً جب تھکندار ہوتی ہے بنت نبی، اس کی چکی پروں سے جلاتا ہوں میں۔ دن بھر میں مجلسیں سن کے تھک گئی یہاں ہے تو میری کوئی خطا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جبرائیل جوتی سے کہہ رہے جب تھکندار ہوتی ہے بنت نبی، اس کی چکی پروں سے چلاتا ہوں میں۔ سونا چاہتے ہیں جب سیدہ کے پسر، ان کا جھولا پروں سے جھلا۔
सोना चाहते हैं जब सैयदा के पिसर, सोना चाहते हैं जब सैयदा के पिसर, उनका झूला परों से झुलाता हूँ मैं। एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है लखनवी शायरी का, समझना है। जिब्रील कहते हैं सोना चाहते हैं जब सैयदा के पिसर, उनका झूला परों से झुलाता हूँ मैं। उनको झूले में निदिया ना आए अगर मुस्कुरा के परों पे सुलाता हूँ मैं। उनको झूले में निदिया ना आए अगर, मुस्कुरा के परों पे सुलाता हूँ मैं। सुन के नाना पे सलवात सोते हैं वो, पढ़ के नादे अली फिर जगाता हूँ मैं। सुन के नाना पे सलवात सोते हैं वो, पढ़ के नादे अली फिर जगाता हूँ मैं। मेरे पर क्यों मुकर्रम वो सब न हो, इन परों पे कयामे चली जाते हैं। ये मेरी खुशनसीबी की मेराज है, मेरे हर पर पे नादे अली दर। ये मेरी खुशनसीबी की मेराज है, जियो सुखी रहो। ये मेरी खुशनसीबी की मेराज है, मेरे हर पर पे है, हर पर पे है। अब जिब्राइल के दावे देन में रखो। सैयदा आराम फरमाती, मैं उनकी जगह चक्की चलाता हूँ। सैयदा के बच्चों का झूला झुलाता हूँ, झूले में न सोए तो परों पे सुलाता हूँ। नादे अली पढ़ के उठाता हूँ, मेरे परों पे नादे अली लिखी हुई है। ये दावे हैं जिब्राइल के। अब जूती का जवाब सुनना। कुंभ मुकद्दस में बीबी के रोजे पे मैं नजर पड़ रहा था। मुल्तान की एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत सरकार अल्लामा मुफ्ती इनायत अली शाह साहब किबला उस मजलिस में मौजूद थे। मुझे कहने लगे पुल सिरात पे बैठ के लिखी है तुमने ये बात, जो बात मैं अब तुम्हें सुनाने लगा हूँ। इस कदर हसास जगह पे आ गया हूँ। दावे जिब्राइल के सुन लो। मुझे कहने लगे अब क्या करोगे? मैंने कहा दरवाजा सैयदा पे आया हुआ हूँ, आप देखें बीबी ने क्या कर्म किया है। दावे बहुत बड़े हैं। चक्की चलाता हूँ, बच्चों का झूला झुलाता हूँ, बच्चों को परों पे सुलाता हूँ, नादे अली पढ़ के जगाता हूँ, परों पे नादे अली लिखी हुई है। ये दावे है जिब्राइल के। जूती जवाब दे रही है। जूती फरमाती है अंबिया मेरी अजमत से वाकिफ है और औलिया मेरे मायार से बाखबर। दुनिया वालों सुनो मोहम्मद की जूती क्या है, मेरे नबी की जूती क्या है, अंबिया के नबी की जूती क्या है। उस नबी की जूती पढ़ने लगा हूँ जो अलिफ से अहमद है, बे से बशीर है, ते से ताहा है, से साबित है, जीम से जलाल इलाही है, हे से हकीकत खुदा है, दाल से दलील इलाही है, दाल से जिक्र इलाही है, वाव से वजूद खुदा। बोलो तो सही ना। उस नबी की जूती पढ़ने लगा हूँ। दुनिया वालों सुनो नबी की जूती का जवाब क्या है। जूती कहती है अंबिया मेरी अजमत से वाकिफ है और औलिया मेरे मायार से बाखबर। इन जमीनी जजीरों का किस्सा ही क्या, मेरी आहट से मानूस शम्सो कमर, मेरी आहट से मानूस शम्सो कमर। मैं करिश्म नगर सांदा के इस पूरे एरिए में जितनी मजलिसें पढ़ गया, इस एक मिसरे पे वादा कर रहा हूँ, अब तक की पड़ी हुई सारी मजलिसें एक तरफ, मिसरे की कीमत एक तरफ। अल्लाह के नबी की जूती जिब्राइल से कह रही है औलिया मेरी अजमत से वाकिफ है और औलिया मेरे मायार से बाखबर। इन जमीनी जजीरों का किस्सा ही क्या, मेरी आहट से मानूस शम्सो कमर। जिसकी चक्की चलाने पे नाजा है तू, वो मुझे साफ करती है शाम को।
باخبر ان زمینی جزیروں کا قصہ ہی کیا میری آہٹ سے مانوس شمس و قمر جس کی چکی چلانے پہ نازا ہے تو دنیا والوں عقیدہ سنو ہمارا عقیدہ کیا ہے نبی تو بہت دور ہے میں نبی کی جوتی بڑھ جس کی چکی چلانے پہ نازا ہے تو وہ مجھے صاف کرتی ہے ختم ہوئی تھی کہ جبرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ سیدہ آرام فرما ہوتی میں چکی چلاتی ہوں سیدہ کے بچوں کا جھولا جھلاتا ہوں سیدہ کے بچوں کو اپنے پروں پہ سلاتا ہوں میرے پروں پہ ناد علی لکھی ہوئی یہ دعوے تھے جبرائیل کے جواب تھا جوتی کا جوتی فرماتی انبیاء میری عظمت سے واقف ہیں اور اولیاء میرے معیار سے باخبر ان زمینی جزیروں کا قصہ ہی کیا میری آہٹ سے مانوس شمس و قمر جس کی چکی چلانے پہ نازا ہے تو وہ مجھے صاف کرتی ہے شام و سحر جس کی چکی چلانے پہ نازا ہے تو جس کی چکی چلانے پہ نازا ہے تو وہ مجھے صاف کرتی ہے شام و سحر جس کی ناد علی پہ تجھے فخر ہے اس نے 2 بار مجھ کو سیاہ چوم کر اور جوتی کہتی جبرائیل خود سمجھ لے کہ تو کون میں کون ہوں میری عظمت کے قائل امامین ہیں جنہیں اکثر پروں پہ اٹھاتا ہے تو مجھے اکثر اٹھاتے وہ حسنین طبیعت تھکی نہ ہو تو ایک بات اور کر لوں جنہیں اکثر پروں پہ اٹھاتا ہے 1 بجے تک پڑھنا ہے جنہیں اکثر پروں پہ اٹھاتا ہے تو مجھے اکثر اٹھاتے وہ جنہیں اکثر پروں پہ اٹھاتا ہے تو مجھے اکثر اٹھاتے وہ حسنین ہیں جبریل کہتا ٹھیک ہے مانتا ہوں بہت بڑا منصب ہے لیکن میرے پاس بھی کوئی چھوٹا منصب تو نہیں نا یہ چھوٹی بات ہے میں اللہ کے نبی کو معراج کی بلندی پہ لے گئے جوتی کہتی یہ بھی تیری خوش فہمی ہے کہ تو لے گیا یہ بھی تیری خوش فہمی ہے کہ تو لے گیا یہ تو اس کی مہربانی ہے نواب آدمی تھا سیر کو نکلا ایک نوکر کو بھی ساتھ لے گیا یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ نواب آدمی تھا سیر کو نکلا ایک نوکر کو بھی ساتھ لے گیا اور جب گیا ہے نا جبرائیل اللہ کے نبی کے ساتھ ایک جگہ ایسی بھی آئی نا جہاں جبرائیل نے کہا میں آگے نہیں جا سکتا نبی نے کہا پیچھے چلا جا نبی نے کہا آگے نہیں جا سکتا تو پیچھے چلا جا اس نے کہا جناب چلا تو جاؤں مسئلہ یہ ہے کہ آپ میرے استاد کے استاد ہیں اب بتاؤ دکھ تو لگے گا جب ایسی بات ضائع ہو جائے گی تو جبرائیل نے کہا چلا تو جاؤں مسئلہ یہ ہے آپ میرے استاد کے استاد ہیں میں آپ کے شاگرد کا شاگرد ہوں آپ علی کے استاد ہیں میں علی کا شاگرد ہوں اور میرے استاد کو راستے میں چھوڑنا اچھا نہیں لگتا میرے استاد کو راستے میں چھوڑنا اچھا نہیں لگتا آپ میرے استاد کے استاد میں آپ کے شاگرد کا شاگرد میں آپ کو راستے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں استاد محترم محسوس تو نہیں کریں گے نبی نے کہا گھبرا نہیں ابھی تیرے استاد سے ملاقات ہوگی میں تیری مجبوری بتا دوں گا نبی نے کہا گھبرا نہیں ابھی تیرے استاد سے ملاقات ہوگی میں تیری مجبوری بتا دوں گا جانے لگا جبرائیل پھر پلٹ کے آ گیا اس نے کہا وہ یا رسول اللہ وہ آگے کے راستے کا تو پتہ ہے نا سفر میں جو چھوڑ کے جا رہا تھا اس نے کہا سرکار وہ آگے کے راستے کا تو پتہ ہے نا نبی نے کہا بھولے پنچھی کیا کر رہا ہے جو راستہ تیرا دیکھا ہوا نہیں وہ میرا بنایا ہوا ہے کیا کر رہا ہے جو راستہ تیرا دیکھا ہوا نہیں وہ میرا بنایا ہوا ہے اب جبرائیل جانے لگا 2 بار اپنی مرضی سے پلٹ کے آیا تھا اب میرے نبی نے بلایا فرمایا جبرائیل تجھے کچھ یاد پڑتا ہے ایک دن میرا دادا ابراہیم آتش کی جھیل میں بیٹھا ہوا تھا شاعر کے پاس تو لفظ ہوتا ہے ایک دن میرا دادا ابراہیم آتش کی جھیل میں آگ کے سمندر میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے دادا کے پاس گیا تھا جبریل نے کہا جی بالکل گیا تھا کوئی بات بھی ہوئی تھی جبریل نے کہا جی میں نے آپ کے دادا سے کہا تھا ابراہیم نبی کو مدد کی ضرورت ہے فرمایا پھر جبریل کہتا ہے آپ کے دادا نے کہا تھا جبرائیل کام سے کام رکھا کر علی کا دادا اور تجھ سے مدد علی کا دادا اور تجھ سے مدد فرماتے ہیں پھر جبریل کہتا میں وہاں سے مایوس چلا آیا لیکن جاتے جاتے میں نے ابراہیم سے کہہ دیا تھا میں نے کہا تھا ابراہیم کوئی اللہ کے نام پیغام ہو نا تو مجھے بتا دے
کوئی کام ہو نا مجھے بتا دے، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو نہیں جا سکتا۔ ابراہیم میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو نہیں جا سکتا۔ محمد مسکرا کے فرماتے ہیں تو نے میرے دادا سے کہا تھا میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو نہیں جا سکتا، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کوئی پیغام ہو تو دے دے، میں وہاں جا تو دے دے۔ شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہیں اس روایت سے۔ جبرائیل نے بارگاہ محمدی میں آ کے صرف ایک جملہ کہا یا رسول اللہ پردے کے اندر بھی علی، پردے کے باہر بھی علی۔ یہ علیحدہ گفتگو ہے، پردے کے اندر بھی علی، پردے کے باہر بھی علی۔ بہرحال جب آپ کی اللہ سے گفتگو ہو اور دوران گفتگو کوئی نوکر کا ذکر ہو جائے، دوران گفتگو کوئی نوکر کی بات ہو جائے تو اللہ سے مجھے ایک بات تو منوا دے۔ محمد نے کہا کیا منوانا ہے؟ خدا کی قسم ہے عربی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ جبرائیل نے کہا صرف اتنا منوانا ہے، اللہ سے اتنا منوا دے جب میدان محشر میں علی کے ماننے والے پل صراط سے گزرے تو مجھے ان کے قدموں تلے پر بچھانے کی اجازت مل۔ اللہ مجھے ان کے قدموں تلے، مجھے دیکھو بھائی مجھے دیکھو، مجھے ان کے قدموں تلے پر بچھانے کی اجازت مل جائے۔ یہ تیری خوش فہمی ہے جبرائیل، بات بھول تو نہیں گئے؟ جبرائیل نے کہا تھا میں معراج پہ لے گیا، اس نے کہا یہ تیری خوش فہمی ہے کہ تو معراج پہ لے گیا، یہ تو اس کی مہربانی ہے۔ نواب آدمی کا سیر آ گیا، تو آپ لوگ سیر پہ جاتے ہی ہمیشہ اپنی جاگیر پہ، اپنی جاگیر پہ سیر کی جاتی ہے نا، اپنی زمینوں پہ سیر کی جاتی ہے۔ نواب لوگ جب سیر کرنے جاتے ہیں تو اپنی زمینوں پہ جاتے ہیں نا۔ محمد والے محمد صلی ایک بار پھر سلوات پڑھیں۔ نواب شخصیت تھی، سیر تو نکلی، ایک نوکر کو بھی ساتھ لے لیا اور علماء کا متفقہ فیصلہ ہے جوتیوں سمیت گیا ہے محمد، اور اپنی زمین پہ ہی بندہ جوتیوں سمیت دیتا ہے۔ ہائے ہائے تیری اپنی مرضی ہے بھائی۔ اس نے کہا اچھا میں نبی کو نہیں بھی لے گیا، نبی کا ہم سفر تو ہوں، چھوڑ آؤں گا، تھک گئے ہو، تمہاری تھکاوٹیں اظہار کر رہی ہیں تمہارے لہجوں سے، بس ختم کرتا ہوں بات۔ اس نے کہا اچھا میں نبی کو نہیں لے گیا، نبی کا ہم سفر تو ہوں۔ جب زور دے کے جبرائیل نے کہا میں نبی کا ہم سفر تو ہوں، اب چونکہ مسکرا کے دی چل تیرے یاد کرنے پہ یاد آ گئے۔ میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی اگر یہ بات نہ سمجھی تم نے، گھنٹہ ضائع ہو جائے گا۔ جبرائیل نے کہا میں ہم سفر تو ہوں، چونکہ کہتی ہے چل تیرے یاد کرنے پہ یاد آ گیا، گر سفر تجھ کو معراج کا یاد ہے، میں محمد کے قدموں کی زینت بنی تو محمد کے ہمراہ چلا، یاد ہے، چرخ راب تلک ساتھ چلتا رہا، آ گئی سدرۃ المنتہا، یاد ہے؟ بات تو ضائع کر دی نا تم نے۔ جوتی کہتی ہے چرخ راب تلک ساتھ چلتا رہا، آ گئی سدرۃ المنتہا، یاد ہے؟ سدرۃ المنتہا پہ تو ساکن ہوا، تو نے جو کچھ نبی سے کہا، یاد ہے؟ سدرۃ المنتہا پہ تو ساکن ہوا، تو نے جو کچھ نبی سے کہا، یاد ہے؟ کہتا ہاں یاد تو ہے۔ چوتی کہتی نہیں یاد تو میں یاد کرا ہوں، تو نے کہا تھا سیدہ کے پدر ختم میرا سفر، سیدہ کے پدر ختم میرا سفر، اب میں نیچے گیا تو سنبھل جاؤں گا، مجھ سے ممکن نہیں اور آگے بڑھوں، ایک قدم بھی چلوں گا تو جل جاؤں گا، اس ایک قدم بھی چلوں گا تو جل جاؤں گا، یاد ہے؟ بالکل یاد ہے۔ آخری 6 سطریں، آخری مسدس، اور آج کی گفتگو تمام ہو گئی۔ نتیجہ سنو اتنی لمبی گفتگو کا، رزلٹ سنو اور میں دعا لیتا ہوں۔ چوتی کہتی ہے اگر تجھے یہ سب کچھ یاد ہے تو یہ بھی یاد ہوگا جس گھڑی اپنے جلنے سے خائف تھا تو، میں تیری بات پہ مسکرانے لگی۔ کرشن نگر والوں، حسینیوں، حلالیوں، موالیوں، جسے جسے اردو زبان آتی ہے حسین کا واسطہ، یہ بات ضائع نہ ہو جائے۔ چوتی کہتی ہے تجھے اگر یہ سب یاد ہے تو یہ بھی یاد ہوگا جس گھڑی اپنے چلنے
سے خائف تھا تو، میں تیری بات پہ مسکرانے لگی، تیری پرواز کی سرحد نور کو اپنے طلبوں سے نیچا دکھانے لگی، تیری پرواز کی سرحد نور کو اپنے طلبوں سے نیچا دکھانے لگی، جب الحسنین کے ساتھ اپنے طلبوں سے نیچا دکھانے لگی، مصطفیٰ کی رفاقت کے احساس سے اپنی قسمت کے نیر جگانے لگی، مصطفیٰ کی رفاقت کے احساس سے اپنی قسمت کے نیر جگانے لگی، چونکہ کہ تیرے انجام سے میرا آغاز ہے، تیرے انجام سے میرا آغاز ہے، تیرے انجام سے میرا آغاز ہے۔ صاحب عز و شرف و کرم کون ہے؟ جب تو نیچے چلا تب میں اوپر چلی، خود بتا سوچ کے محترم کون؟ تب میں اوپر چلی۔